احتجاج کریں لیکن احتجاج میں راستہ نہیں روکنا اپنا کسی کا. باہر کے احتجاج، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، اچھی جمہوریت وہ لے گئے اور گندی جمہوریت، گندے سیاستدان، گندا نظام وہ ہم پر مسلط کر کے چلے گئے. شعور ہی نہیں ہے اور آ ہی رہا قوم کو شعور، کیسے آئے گا؟ باہر کے احتجاج ہم دیکھتے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، ساتھ میں ٹریفک چل رہا ہوتا ہے، ایمبولینس کے لیے خاص طور پر راستہ. اور یہاں جو بھی احتجاج ہوتا ہے، جو بھی پاکستان کے جس بھی شہر میں، یہ خبر ہر احتجاج کے بعد آپ کو اخبار میں پڑھنے کو ملے گی، ٹی وی میں سننے کو ملے گی کہ فلاں جگہ احتجاج ہو رہا تھا، ایمبولینس کو گزرنے کا راستہ نہیں دیا. کیسے بد شعور انسان، بد تہذیب انسان ہے، ایمبولینس کو گزرنے کا راستہ نہیں دیتے. لوگ اپنے مریضوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ مر جائے گا، راستہ دے دو. ایسی کئی تصویریں، ایسے کئی کلپ موجود ہیں، ایسی کئی ویڈیو موجود ہیں، ان کے بچوں نے، ان کے مریضوں نے ہاتھوں میں دم توڑ دیا لیکن ظالموں نے راستہ نہیں دیا، اس لیے کہ ہمارا احتجاج جاری ہے. ہمارا لیڈر خطاب کر رہا ہے. احتجاج کرنا ہر انسان کا فطری حق ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا، اسے بھوک لگتی ہے اور اس بھوک کو مٹانے کے لیے وہ احتجاج کرتا ہے، روتا ہے. ماں سمجھ جاتی ہے اور بچے کے احتجاج کے نتیجے میں ماں اسے فیڈ کراتی. دین اسلام نے اپنے انفرادی یا اجتماعی حقوق کے لیے یا وسیع تر قومی، سیاسی یا دینی مفاد کے لیے احتجاج کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. 6 سپارے کی پہلی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کا اعلانیہ اظہار پسند نہیں فرماتا کہ کوئی برائی کا اظہار کرے، برائی کا چرچا کرے. الا من ظلم، ہاں وہ شخص برائی کا اظہار کر سکتا ہے، برائی کا پرچار کر سکتا ہے، اپنی زبان کھول سکتا ہے جس پر ظلم ہو جائے. تو ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھا سکتا ہے، ظلم کے خلاف وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے. یہ اللہ نے اس کی اجازت دی. موجودہ جو صورتحال ہے دنیا کی، عالم اسلام کی اور خاص طور پر پاکستان کی، یہاں مظاہرے ہوتے رہتے ہیں، سیاسی بھی، مذہبی بھی، دھرنے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی نکلتے ہیں، ریلیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن ان جلوس میں، ان ریلیوں میں، ان دھرنوں کے اندر اور ان احتجاج کے اندر شریعت کو برے طریقے سے پامال کر دیا جاتا ہے. دھرنا دیں آپ، احتجاج کریں، لیکن اس احتجاج کے بھی شریعت نے کچھ آداب بتائے. ان قواعد اور ضوابط سے اگر آپ کا احتجاج باہر نکل گیا تو ظلم ہو جائے گا. احتجاج میں بھی، مظاہروں میں بھی اسلامی حدود کو پامال نہیں کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کے بغیر ہمارا یہ حق نہیں مل سکتا، جائیں احتجاج کریں، ریلی نکالیں، دھرنا دے دیں، آپ کی مرضی ہے. احتجاج کا جو بھی طریقہ اختیار کریں. ہاں البتہ بھوک ہڑتال ناجائز ہے. جو احتجاج کا ایک طریقہ ہے کہ لوگ بھوک ہڑتال پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ شرعی طور پر احتجاج کا ناجائز طریقہ ہے. اسلام نے اس سے منع کی. اس لیے کہ اگر اس بھوک ہڑتال کے دوران آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ خودکشی ہے، یہ خودکشی ہے اور حرام موت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جس طرح اپنے آپ کو مارے گا، اپنے آپ کو مارے گا، خودکشی کرے گا. خودکشی صرف پنکھے سے لٹکنے کا نام نہیں، زہر کھا کر، گولیاں کھا کر، اپنے آپ کو شوٹ کر کے، اپنے آپ کو اوپر سے گرا کے، یا اپنے آپ کو آگ لگا کے، یا اپنے آپ کو بھوک ہڑتال پہ بٹھا کے، کوئی بھی اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلے گا،
مر جائے گا، فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جہنم میں اس کو یہی عذاب دے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اپنے آپ کو مارتا ہی رہے گا، اپنے آپ کو پھانسی دیتا ہی رہے گا، اپنے آپ کو گولی ہی مارتا، جس انداز سے اس نے خودکشی کی ہوگی۔ تو گویا بھوک ہڑتال سے مرنے والا قیامت کے دن بھوک ہڑتال سے مرتا ہی رہے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کو تکلیف دی۔ البتہ باقی جو احتجاج کے طریقے ہیں وہ کچھ دائرہ اختیار کے تحت جائز ہیں، آپ احتجاج کریں، نکلیں باہر، لیکن اس میں سب سے پہلی چیز ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں رہے۔ عام طور پر احتجاج کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو جو زبان پہ آتا ہے، جیسا نعرہ آتا ہے وہ نعرہ لگا دیتے ہیں، کسی پر لعنت کرنی ہے، کسی کو ملامت کرنی ہے، کسی کو برا بھلا کہنا ہے، نعروں کہ اس جذبات کی روح میں انسان بہہ جاتا ہے۔ ہم تو ویسے ہی جذباتی قوم ہیں، جذباتی لیڈر ہیں ہمارے، جذباتی ہماری جماعتیں ہیں، جذباتی ہماری تنظیمیں ہیں، نہ منزل ہے نہ کوئی رہنما ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو احتجاج کے دوران اپنی زبان کو سب سے پہلے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذی، مومن نہ لعنت کرتا ہے، نہ ملامت کرتا ہے، نہ فحش گوئی کرتا ہے، نہ گالی دیتا ہے۔ مظاہرہ ہوتا ہے، مظاہرین کس طرح گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اجتماعی طور پر جو نعرے لگتے ہیں گالیوں پر ہی مشتمل ہوتے ہیں، لعنت پر ہی مشتمل ہوتے ہیں، فلانے پہ لعنت، فلانے پہ لعنت۔ تو احتجاج میں اگر آپ کی زبان پر لعنت ملامت کے الفاظ ہیں، گالیاں ہیں، آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے گلے پھاڑیں، یہ شریعت کے اندر احتجاج جائز نہیں۔ اپنی زبان کو سب سے پہلے محفوظ رکھیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا احتجاجی مظاہرے کے اندر یا دھرنے کے اندر یا جلسے اور ریلی کے اندر۔ نمبر 2، آپ کے اس مظاہرے کی وجہ سے، آپ کے اس جلسے اور جلوس کی وجہ سے راستہ تنگ نہ ہو، راستہ بلاک نہ ہو، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب اس اصول کی روشنی میں تو سارے ہی مذہبی اور سیاسی جتنے بھی جلسے جلوس ہیں وہ سارے ہی غلط، کیا سیاسی جماعتیں، کیا مذہبی جماعتیں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو ہو، کوئی بھی، توہین رسالت کا، توہین صحابہ کا، جلوس نکلا نہیں اور راستہ بلاک ہوا نہیں۔ مقصد آپ کا دینی ہو، مقصد آپ کا دنیاوی ہو، مقصد آپ کا سیاست ہو، مقصد اپنے لیڈروں کے نکلنا ہو، اصول یہ ہے احتجاج کا کہ راستہ آپ نے بند نہیں کرنا، اس لیے کہ راستہ تو اسلام کا جو سب سے بڑا مقصد ہے جہاد، اس میں بھی بند کرنا منع ہے، اس میں بھی راستہ بند کرنا منع۔ سیدنا معاذ ابن انس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے میں ساتھ تھا، فلانے غزوے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، صحابہ راستے پر ہی اتر گئے، نیچے راستہ خراب تھا، راستے پر جو ہموار تھا وہیں پر ہی اتر گئے صحابہ اور وہیں پر خیمے لگانا شروع کر دیے۔ اب آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، راستہ وہی ہے۔ صحابہ نے نیچے اترنا پسند نہیں کیا کہ نیچے راستہ نہ ہموار ہوگا، اوپر ہی خیمے لگا دیے۔ اب آنے والا وہ بھی تکلیف میں، جانے والا وہ بھی تکلیف میں۔ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، آپ نے ایک شخص سے کہا جاؤ اعلان کرو، جاؤ اعلان کرو، اور اعلان یہ کرو کہ من ضیق منزلا وقطع طریقا فلا جہاد لہ، جو راستہ روکتا ہے، راستے کو تنگ کرتا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کو اس کے جہاد کی ضرورت نہیں۔ ایسا جہاد بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ چوٹی کا عمل کوہان اسلام کی، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے آنے جانے والوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ یہ مظاہرے تو بہت چھوٹے مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، دنیاوی فوائد کے لیے۔ پانی نہیں آ رہا تو مظاہرہ ہو گیا، دنیاوی مقصد ہے نا۔ لائٹ نہیں آ رہی تو مظاہرہ ہو گیا، دنیاوی مقصد ہے۔ ہمارے لیڈر کو گرفتار کر لیا، دنیاوی مقصد ہے۔ ہمارے لیڈر کو فلاں کر دیا، دنیاوی مقصد ہے، دنیاوی مقصد۔
چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے راستہ بلاک، جہاد کے لیے راستہ بلاک نہیں ہو سکتا، اور جو کرے اس کا جہاد نہیں ہے تو آپ کے مظاہروں کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے شریعت نے راستوں کے متعلق خاص طور پر حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستے پر بیٹھنے سے بھی بچو کہ تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ شاہراہوں پر، راستوں پر، چوکوں چوراہوں پر گپے لگا کر جو تم بیٹھتے ہو اس سے بچو۔ صحابہ نے کہا ما لنا لا بد منہا، اللہ کے نبی ہمارے لیے تو اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں۔ یہ اس زمانے کی بات، اب تو کسی ہوٹل پہ چلے جائیں، ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، پارک میں چلے جائیں، گھر میں ہی گپے لگا لیں، لیکن بعض اوقات دوست احباب بیٹھتے ہیں، جگہ کوئی نہیں ہے۔ اب تو یہ جو چار دوست جمع ہو جائے، چائے بھی پیتے ہیں باہر جا کر، وہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں پٹھان بھائیوں نے، بیٹھ جائیں گپے بھی لگا لیں۔ تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، راستے پر ہی بیٹھتے تھے، فلاں اپنے گھر سے باہر نکل آیا، فلاں بھی نکل آیا، دو چار آدمی جمع ہو گئے، اب کیا ہوا جی؟ راستہ بلاک ہو گیا۔ فرمایا راستے میں اس طرح بیٹھنے سے، اس طرح محفلیں لگانے سے بچو۔ صحابہ نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے؟ فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، اگر تم انکار کر رہے ہو کہ ہمارے علاوہ کوئی اور، ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، راستوں میں بیٹھنا ہی ضروری ہے، تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ پھر کیا کرو؟ راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی راستے کا بھی حق ہے؟ فرمایا جی ہاں، راستے کا بھی حق ہے، اور ایک دو نہیں، 5 حق ہے راستے کے۔ آپ نے جب چاہا سڑک بلاک کر دی، جب چاہا چوک بلاک کر دیا، جب چاہا لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ 5 حق ہیں راستے کے۔ نمبر 1 غض البصر، راستے میں بیٹھنا ہے نگاہیں نیچی کرو، یا تو دیدے پھاڑ کے دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں، فرمایا راستے کا، اگر راستے میں بیٹھنا ہے نگاہیں نیچی کر کے بیٹھو۔ نمبر 2 کف الاذی، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ آگے جلسہ ہو رہا ہے، نہیں جانا آگے، لوگ راستہ بلاک کر کے بیٹھے تھے، وہ بیچارہ کہتا ہے جی آگے جانا ہے، ضروری ہے، آگے ہی میرا دفتر ہے، آگے ہی میرا گھر ہے۔ نہیں جی، تمہارا گھر ہے تو جاؤ کسی اور راستے سے جاؤ اپنے گھر۔ وہ بیچارہ کہتا ہے یہی راستہ ہے۔ نہیں جی، آگے جلسہ ہو رہا ہے، کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہے، کوئی دینی جلسہ ہو رہا ہے، لوگوں کو ان کے گھروں تک جانے کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کف الاذی، اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دینی کسی کو۔ نمبر 3 رد السلام، راستے میں بیٹھے ہو سلام کا جواب بھی دو، جو گزرنے والا تمہیں سلام کر رہا ہے۔ ہم تو گزرنے نہیں دیتے کسی کو، سلام کا جواب کیا دیں گے؟ گزرنے نہیں دیتے کسی کو۔ یہ 3 بنیادی حق ہیں۔ نگاہیں نیچی کر کے بیٹھو، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو، سلام کا جواب دو۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، راستے میں بیٹھے ہو امر بالمعروف کرو۔ امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، امر بالمعروف۔ اور 5واں حق نہی عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکو بھی۔ اگر راستے میں بیٹھے ہو، دھرنا دے کر بیٹھے ہو، جلوس نکال کر بیٹھے ہو، تو یہ 5 حق ہیں راستے کے، ان حقوق کو ادا کرو۔ وگرنہ راستے پر بیٹھنا، راستے روکنا شریعت نے اس سے منع کیا۔ آپ دیکھیں کہ جو جگہیں نماز کی ہیں شریعت نے بتا دیا کہ الارض کلھا مسجد، پوری جو زمین ہے وہ مسجد ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے، پاک صاف جگہ ہے، آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چند جگہوں کے نام لیے، 6 یا 7 جگہیں جہاں نماز پڑھنا منع ہے، ان میں ایک قبرستان ہے، ایک مذبح خانہ ہے جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ایک کوڑے کی جگہ جہاں انسان کوڑا پھینکتا ہے، اور ایک وہ جگہ جہاں انسان بول و براز کرتا ہے، اور ان میں سے ایک جگہ قاریۃ الطریق بھی ہے، راستہ جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھنا منع ہے۔ نماز پڑھنا، آپ اللہ کے سامنے کھڑے، یہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، یہ کہیں بھی آپ جا کر حق ادا کریں، لیکن اگر آپ کے اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بندوں کے حق پامال ہو رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہاں کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں میرے سامنے، منع کر دیا۔ اب کچھ لوگ نماز عید راستوں پر ادا کرتے ہیں، ہمارے بھی ہیں، اب وہ اس حدیث کا کیا جواب دیتے ہیں واللہ عالم۔
جب نماز منع ہے راستے پر تو نماز ہی منع ہے نا. عید بھی تو ایک نماز ہے نا. راستوں پر نماز پڑھنا، جی ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس پارک نہیں ہے، اس لیے ہم راستوں میں نماز پڑھتے ہیں. کس نے کہا راستوں میں پڑھو؟ منع ہے راستے میں نماز پڑھنا. کوئی پارک تلاش کرو، کوئی گراؤنڈ تلاش کرو. اور کئی لوگوں نے اس عذر سے بچنے کے لیے اب مسجدوں میں نمازیں شروع کر دی. عید کی مسجد میں نماز ہو رہی ہے مستقل. بڑے بڑے علماء کرام امامت کروا رہے ہیں مسجدوں کے اندر عید کی نماز. اللہ اکبر. مسجد میں سوائے عذر کے نماز نہیں ہوتی عید کی. اور عذر صرف ایک ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، باہر جگہ گیلی ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ مسجد میں پڑھ لیں. یہ ایک عذر ہے صرف. جو مسجد پاک صاف جگہ ہے اور مسجد میں ایک نماز کا 25-27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس وجہ سے ہم مسجد میں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا؟ آپ کا ذہن زیادہ زرخیز ہے، آپ کے پاس زیادہ دلائل ہیں. اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر. پھر بھی اللہ کے نبی نے سوائے عذر کے، بارش کے، مسجد میں نماز نہیں پڑھی. عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی باہر لے جاتے تھے لوگوں کو. تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی 1000 نمازوں سے محروم کر رہے تھے؟ اپنے ذہن کی صفائی کریں. ثواب وہاں ملے گا جہاں اللہ کے نبی نے کام کیا ہے، عمل کیا ہے، جہاں کرنے کا حکم دیا ہے. تمہارے ذہن کے مطابق ثواب نہیں ملے گا کہ ہمارا ذہن یوں کہتا ہے. یہی تو رائے ہے. اصحاب الرائے، اس کے علاوہ اور کن کو کہا جاتا ہے؟ تو حدیث پر عمل کریں، حدیث کی روح کے مطابق. اللہ کے نبی نے مسجد میں نماز صرف عذر میں پڑھی ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ کی. آپ بھی عذر میں پڑھیں، اور وہ عذر صرف بارش. باہر جگہ تلاش کریں. لیکن باہر سڑک پہ نماز پڑھنا، راستہ روک کے نماز پڑھنا، یہ دین اسلام کے اندر منع ہے. اس کے علاوہ ایک اور کام بھی منع ہے راستے میں، اور وہ کیا ہے؟ اتقوا اللعینین. فرمایا 2 لعنت والے کاموں سے بچو. 2 لعنت والے کام. اللہ کے نبی وہ کون سے ہیں؟ الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم. فرمایا 2 جگہیں جہاں انسان بولو براز کرے گا، وہ دونوں جگہیں اس کے لیے لعنت کا سبب بنیں گی. نمبر 1 راستہ. لوگ گزرتے ہیں اور وہیں تم بولو براز کر دو. ہر گزرنے والا کہے گا یہ کس لعنتی کا کام ہے، یہ کس لعنتی نے کیا. راستے میں بولو براز کرنا منع ہے. راستے کو گندا نہیں کرنا. او فی ظلہم، یا ان کے سائے کی جگہ، درخت کے نیچے، کسی بس اسٹاپ پہ. ہمارے سارے بس اسٹاپ وہاں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. لوگوں نے وہاں پر بورو براز کر کے جو گندگی مچائی ہوتی ہے، آپ وہاں اسٹاپ کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے. فرمائے دونوں کام ملعون کام ہے، لعنتی کام ہے. تو راستے میں اگر آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں نماز پڑھ کے، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں بولو براز کر کے، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں راستہ روک کے، راستہ تنگ کر کے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں لعنتیں نازل ہوتی. احتجاج کریں، لیکن احتجاج میں راستہ نہیں روکنا اپنا کسی کا. باہر کے احتجاج، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، اچھی جمہوریت وہ لے گئے اور گندی جمہوریت، گندے سیاست دان، گندا نظام وہ ہم پر مسلط کر کے چلے گئے. شعور ہی نہیں ہے، اور آ ہی رہا قوم کو شعور. کیسے آئے گا؟ باہر کے احتجاج ہم دیکھتے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، ساتھ میں ٹریفک چل رہا ہوتا ہے، ایمبولینس کے لیے خاص طور پر راستہ. اور یہاں جو بھی احتجاج ہوتا ہے، جو بھی پاکستان کے جس بھی شہر میں، یہ خبر ہر احتجاج کے بعد آپ کو اخبار میں پڑھنے کو ملے گی، ٹی وی میں سننے کو ملے گی کہ فلاں جگہ احتجاج ہو رہا تھا، ایمبولینس کو گزرنے کا راستہ نہیں دیا. کیسے بد شعور انسان، بد تہذیب انسان ہے، ایمبولینس کو گزرنے کا راستہ نہیں دیتے. لوگ اپنے مریضوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ مر جائے گا، راستہ دے دو. ایسی کئی تصویریں، ایسے کئی کلپ موجود ہیں، ایسی کئی ویڈیو موجود ہیں. ان کے بچوں نے، ان کے مریضوں نے ہاتھوں میں دم توڑ دیا، لیکن ظالموں نے راستہ نہیں دیا، اس لیے کہ ہمارا احتجاج جاری ہے، ہمارا لیڈر خطاب کر رہا ہے. راستہ نہیں روکنا احتجاج میں، یہ شریعت کے اندر منع ہے. نمبر 3، کسی بھی قسم کا نقصان نہیں کرنا کسی کا بھی. کسی عمارت کو نہیں جلانا، کسی کے ٹھیلے کو، کسی کی دکان کو نہیں لوٹنا،
آپ کے اس احتجاج سے کسی کا نقصان نہ ہو، نہ مالی نقصان ہو نہ جانی نقصان ہو۔ شریعت نے جو احتجاج کے اصول ہمیں دیے اس میں یہ ایک بہت بڑا اصل ہے کہ آپ کے احتجاج کے نتیجے میں کسی کا نقصان نہ ہو۔ اور ہمارا احتجاج شروع ہوتا ہی نقصان پر ہے۔ باہر نکلتے ہی سب سے پہلے ٹائر جلائیں گے، لوگوں کو تکلیف دیں گے، اس ٹائر سے جو گندا دھواں نکلے گا اس سے جو سڑک خراب ہوگی اور دکاندار جو پریشان ہوں گے، لوگ جو پریشان کتنے لوگوں کو ٹائر جلا کر، اور پھر اور کچھ نہیں، کسی غریب کا ٹھیا نظر آیا اس کو آگ لگا دی، کوئی دکان کھلی ہوئی اس کو جلا دیا۔ یہ وحشی لوگوں کا کام ہے، مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر خاص طور پر اگر وہ املاک سرکاری ہیں، مفاد عامہ کی ہیں، سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان کو توڑنا پھوڑنا آگ لگانا یہ سب حرام کام۔ ہمارا احتجاج ٹائر جلانے سے شروع ہوتا ہے، دکانیں جلاتے ہیں، لوگوں کے مکان جلاتے ہیں، پھر جو سرکاری عمارت جو سرکاری چیز نظر آئی سب کو آگ لگا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اپنی گاڑی کو تو خروش بھی نہیں آنے دیتے، اپنی گاڑی اس کو ذرا سی کوئی ٹکر مار کے قریب سے گزر جائے تو بار بار اتر کے دیکھتے ہو اس کو خروش تو نہیں لگ گئی، اپنا مال چھپا کے رکھا ہوا، اور سرکاری مال، حکومت کا مال، سرکاری املاک لٹیروں کی طرح، چوروں کی طرح لوٹ لیتے ہو۔ اب یہ جو احتجاج ہوا اس پر دیکھیں آپ کیسی لوٹا ماری مچی۔ لاہور کے اندر کور کمانڈر کا گھر لوٹ کے لے گئے سب، اس کی ویڈیو دیکھی آپ نے؟ چور، لٹیرے، اچکے، کون ہے یہ لوگ؟ اس لیے کہ لوٹنا کس کا کام ہے؟ مور پکڑا ہوا ہاتھ میں، بلب تک نہیں چھوڑے اس گھر کے، اور کہہ کیا رہے ہیں یہ ہمارا پیسہ ہے، تمہارے باپ کا پیسہ ہے۔ اگر یہاں ہنگامہ ہوتا ہے مثال کے طور پر، اور ہنگامہ اللہ سب کو محفوظ رکھے، اس ہنگامہ رائی میں کوئی یہ رضویہ والی ہے، عثمانیہ والی جو بینک ہے اس کو لوٹ لیتا ہے اور پیسے لوٹ کے کہتا ہے جی میرا پیسہ، تو کیا اس کا پیسہ تھا؟ جی میرا پیسہ پڑا ہوا بینک میں، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ تیرا پیسہ ہے؟ تو لٹیرا ہے، چکا ہے، تو نے لوٹ مار کی ہے، سرکاری املاک کو لوٹا ہے، سرکاری سامان کو لوٹا ہے، یہ تیرا پیسہ کہاں سے؟ اور لوگ اس کو بڑے مزے سے لوٹ رہے ہیں اور لوٹ کے ہر چیز لے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور فرمایا المسلم علی المسلم حرامہ دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال بھی حرام ہے، اس کی جان بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، اور اس کی عزت بھی حرام ہے۔ اس بلووں کے اندر، مظاہروں کے اندر مال بھی لوٹا جاتا ہے، اور اس گھر کو، اس عمارت کو تباہ بھی کر دیا جاتا ہے، اور اس صاحب خانہ کے خلاف زبان درازی، یعنی تینوں حق پامال کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی انسان ہو تو اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ تو شریعت نے اس کو منع قرار دیا، حرام قرار دیا۔ آپ لوٹ مار نہیں کر سکتے۔ اب یہ بسیں جو چل رہی ہیں، پہلے تو کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کا بڑا مسئلہ تھا، اب یہ گرین لائن چلی ہے، کس کے لیے چلی؟ اس میں صدر سفر کرے گا، کوئی وزیر اعظم آ کے سفر کرے گا، کوئی ایم پی اے ایم این اے کرے گا، نہیں، یہ میں سفر کروں گا، آپ سفر کریں گے، سب کے لیے۔ پیپلز بس جو ریڈ بس چلی ہے کس کے لیے چلی؟ اب اس میں کون وزیر اعلیٰ سفر کر رہا ہے؟ نہیں، عام لوگ سفر کر رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے کراچی میں اس طرح کے منصوبے آتے ہیں۔ اب دیکھا آپ نے ایک نوجوان پڑھا لکھا، ہاتھ میں اتنا بڑا ڈنڈا پکڑا ہوا اور مزے سے وہ بس کو توڑ رہا ہے، جیسے اس کے باپ نے خرید کے دی، نہیں دی اس کے باپ نے خرید کے۔ یہ تو گورنمنٹ نے مفاد عامہ کے لیے، میرے اور آپ کے فائدے کے لیے چیزیں چلائی ہیں۔ اب میں ہی اپنے گھر کو اگر آگ لگاؤں، جی احتجاج ہو رہا ہے، تو کوئی مجھے باشعور کہے گا؟ اپنے ہی گھر کو جلانے والا، اپنی گاڑی باہر کھڑی ہو اور احتجاج کے دوران میں کہوں جی سب جائز ہے، احتجاج ہو رہا ہے، اپنی گاڑی کو بھی آگ لگاؤ۔ بے وقوف انسان اپنی گاڑی کو کیوں جلا رہا ہے؟ اپنے گھر کو کیوں آگ لگا رہا ہے؟ نہیں، جو محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، غلط ہے۔ محبت اور جنگ میں سب جائز نہیں ہے، یہ غلط اصول ہے۔
شیر میسور ٹیپو سلطان رحمہ ان کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہوا جو زبان زد عام ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اور شیر میسور ٹیپو سلطان سلفی تھے، اہل الحدیث تھے الحمدللہ، جنہوں نے انگریزوں کو ناکو چنے چبوائے تھے اور آخری دم تک مقابلہ کیا تھا. ان کے سامنے کسی نے یہ مقولہ دوڑایا جی محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. تو پتہ ہے ٹیپو سلطان نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا غلط ہے، یہ بات غلط ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. کہا پھر آپ بتائیں کیا صحیح ہے؟ انہوں نے کہا کہ محبت اور جنگ میں جو کچھ کیا جائے اس کا جائز ہونا ضروری ہے. مقولہ یوں بنے گا کہ محبت میں جو آپ کر رہے ہیں، جنگ میں جو آپ کر رہے ہیں، اس کا جائز ہونا ضروری ہے، نہ یہ کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ جائز ہے. محبت میں بھی اعتدال میں آگے نہیں نکلنا، نفرت میں بھی، جنگ میں بھی اعتدال سے آگے نہیں نکلنا. ہماری قوم جذباتی قوم ہے. یہ لیڈر ہمارا نبیوں کے مطابق ہے، نبیوں کے پاؤں کی خاک کے مطابق بھی نہیں. کیسے آپ کہہ دیتے ہیں اتنے بڑے بڑے جملے؟ نبی تو بہت اونچی چیز ہے، اللہ کے کسی ولی کا نام لے کر بھی آپ کہیں گے تب بھی قوم نہیں مانے گی. ہم تو انبیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اور اماموں کے ساتھ بڑا جذباتی تعلق رکھنے والے. آپ کیسے اپنے ان لیڈروں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی کردار نہیں، کوئی اخلاق ان کے پاس نہیں ہے، آپ کیسے کہہ دیتے ہیں فلاں نبی کی طرح ہے، فلاں کے والدین نبی کے والدین کی طرح ہیں؟ کیسے کہہ دیتے اتنے بڑے بڑے جملے؟ اور اس مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات کیا کہیں گے، افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے لیڈر کی محبت میں اتنا آگے نکلے ہوئے ہیں. یہ سارے سیاسی لیڈر ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، کوئی پارسا نہیں ان میں. کوئی اخلاقی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا اونچا مقام دیں، کوئی بھی ہو. اور نہ کوئی مذہبی رہنما ایسا ہے کہ آپ کہیں جی فلاں مذہبی رہنما. ہاں جو ہمارے علماء ہیں، بعض حدیثوں کے جو ماہر ہیں، جنہوں نے حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں یہ محدث العصر ہیں، یہ اس وقت کے امام ہیں، عقیدے کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں. باقی سیاسی لیڈروں کی کیا حیثیت ہے؟ اتنا آگے نہ جائیں. ابھی آپ نے دیکھا ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک بابا جی عبد القادر مری بلوچ، وہ مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں، لمبا چوگا پہنا ہوا ہے. کسی نے ویڈیو بنا لی اور چلاکی کے ساتھ کیا کیا، کسی نے ویڈیو بنائی اور کسی عربی عالم کی ایک تقریر اس پر فٹ کر دی، یعنی چیٹنگ کی. وہ عربی عالم کسی اور موقع پر تقریر کر رہا ہے، وہ اپنے خطاب کے اندر صحابہ کے اوصاف ذکر کر رہا ہے کہ صحابہ کے اوصاف یوں تھے، صحابہ ایسے تھے جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق کا سراپا ایسے تھا، سیدنا فاروق اعظم کا. وہ کسی اور موقع پر اس عالم کی تقریر ہے اور اس بابا جی پر وہ الفاظ فٹ کر دیے کہ یہ بابا جی جو مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ بالکل سیدنا ابو بکر صدیق کی طرح کے ہیں. نعوذ باللہ. تم نے دیکھا ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، علی المرتضیٰ کو؟ کیسے کہہ سکتے؟ لیکن غلو، جذباتی قوم. یہ بابا جی لگتا ہے پہلے دور کے ہیں، پہلے دور کے. اب وہ بابا جی دم کر رہے ہیں، وہ بابا جی نے آگے کاروبار شروع کر دیا، بکریاں بیچ کر عمرہ کرنے گئے تھے، اب وہ ویڈیو سے وائرل ہوئے، اب کاروبار شروع کر دیا. تو جذباتی اتنا نہ ہوا کریں کسی بھی شخص کے متعلق. شریعت نے کہا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز نہیں ہے کہ آپ محبت میں غلو کی حدیں کراس کر جائیں، نفرت میں آئے تو نفرت میں بھی آگے نکل جائیں. شیر میسور نے کہا کہ نہیں، محبت میں وہ کرنا ہے جو جائز ہے، نفرت میں بھی وہ کرنا ہے جو جائز ہے. سب جائز نہیں ہے، جائز کرنا ہے، یعنی جو کام محبت میں آپ کر رہے ہیں اس کا جائز ہونا ضروری ہے، جو کام آپ نفرت میں کر رہے ہیں اس کا بھی جائز ہونا ضروری ہے. یہ اصول بھول جائیں، اس میں کراس لگا دیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، غلط اصول ہے. تو مظاہروں کے اندر، احتجاج کے اندر آپ نے لوگوں کی املاک کو نہیں لوٹنا، آپ لٹیرے بن جائیں گے. قیامت کے دن اس دھوکہ دہی کا، اس لٹیرے پن کا، اس اچکے پن کا کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اور پھر ایسا ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ، جیسا کہ
فوج کے تعلقات عامہ نے ISPR نے کہا کہ 75 سال میں جو دشمن نہیں کر سکا وہ یوں آج کل ہو گیا ہے۔ تو افسوس کی بات ہے نا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے بعد اپنی فوج کے سہارے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کے بعد، اللہ کے کرم کے بعد اگر کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا تو اس فوج کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، کاروبار سکون سے ہو رہا ہے، سکون سے وطن کے اندر رہ رہے ہیں۔ ورنہ پوچھو جا کر شام کا کیا حال ہوا ہے، نہیں پتا آپ کو؟ عراق کا کیا حال ہوا ہے، لبنان کی کیا صورتحال ہے، لیبیا کے اندر کیا ہوا ہے، جہاں فوجیں نہیں ہوتی، فوجیں کمزور ہوتی ہیں، فوجیں لیٹنے والی ہوتی ہیں، وہاں پر پھر یہ صورتحال ہوتی ہے، دشمن نوچ نوچ کے کھاتا ہے۔ اتنا نہ بڑھیں، اتنا حد سے آگے نہ جائیں، اپنے نوجوانوں کا خون جو جوش مارا اس کو ٹھنڈا کریں۔ بزرگوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ دنیاوی مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کریں گے پھر بھول جائیں گے۔ آپ کے کیریئر پر ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا اگر آپ پکڑے گئے۔ اور لگا ہے کئی نوجوان جنہوں نے لاہور کے اندر، پشاور کے اندر فوجی تنصیبات پہ حملے کے، کیا بچ جائیں گے وہ آج کے اس دور میں جبکہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، میڈیا کا دور ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شناخت ہو جائے گی، آپ کو کوئی بھی نوکری نہیں ملے گی، مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں۔ اس سے پہلے بھی کئی لیڈر آئے، یہاں کئی لیڈر مار دیے گئے، لیڈروں کو پھانسیاں دے دی گئیں، لیڈروں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ایسا جذباتی پن نہیں تھا، تو یہ جذباتی پن اپنے اندر سے ختم کریں، اعتدال کے دائرے میں لے کر آئیں، احتجاج کریں۔ آپ بالکل، آپ کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا، آپ جائیں احتجاج کریں، لیکن آواز، آپ کی آواز کے اندر لعنت ملامت نہ ہو۔ آپ نے راستہ بند نہیں کرنا، آپ نے لوٹ مار نہیں کرنی۔ یہ شرعی اصول ہیں جو احتجاج کے لیے ہیں، اگر ان کو آپ پامال کریں گے بس پھر آپ فتنے میں پڑ گئے۔ آخری بات، چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کونوا احلاس بیوتکم، جب باہر فتنے ہوں، زندہ باد مرد آباد کے نعرے ہوں، آوے اور جاوے کے نعرے ہوں، یہ ہمارا لیڈر، یہ تمہارا لیڈر، فرمایا خاموشی اختیار کرو، اپنے گھر کی چٹائی کی طرح بن جاؤ۔ جس طرح گھر کے اندر چٹائی زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس طرح زمین کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاؤ، گھر میں بیٹھو۔ اس موقع پر فرمایا زبان چلانا تلوار چلانے سے زیادہ خطرناک ہے، زبان چلانا تلوار چلانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ بلکہ حکم یہ تھا کہ فتنے کے زمانے میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ ادیسہ بنت احبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بصرہ تشریف لائے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان کشیدگی تھی۔ سیدنا علی بصرہ تشریف لائے، کہتی ہیں کہ ہمارے گھر بھی آئے میرے والد گرامی سے ملنے کے لیے۔ احبان، سیدنا احبان رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، ان سے ملنے کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ ابو مسلم، یہ ان کی کنیت تھی، آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں، میرا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں۔ بعض صحابہ اس زمانے میں بالکل الگ تھلگ تھے، کسی کے ساتھ نہیں تھے، نہ سیدنا علی کے ساتھ، نہ سیدنا معاویہ کے ساتھ، الگ تھلگ۔ ان میں ایک یہ بھی تھے ابو احبان، سیدنا احبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا احبان آپ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے، میرے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا جی ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں، ساتھ دے سکتا ہوں، آپ کہیں تو ابھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ کہاں بالکل، چلیں اپنی تلوار اٹھائیں، تلوار اٹھائیں اپنی اور میرے ساتھ دیں، میرے گروپ کے اندر، میرے گروہ کے اندر شامل ہو جائیں۔ ادیسہ کہتی ہیں کہ مجھے آواز دی بیٹا میری تلوار لے کر آؤ۔ میں نے ان کی تلوار جو نیام میں تھی جا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ احبان نے اپنی تلوار نکال کے سیدنا علی کو دکھائی کہ دیکھو، نیام سے آدھی نکالی تو لکڑی کی تلوار تھی۔ کس چیز کی؟ لکڑی کی تلوار۔ اور کہا آپ چاہیں تو اس تلوار کے ساتھ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تلوار تو لوہے کی ہوتی ہے نا، دھار والی، کہ کسی کے لگے تو تیا پانچا کر دے۔ لکڑی کی تلوار یعنی کھلونا تلوار، جس طرح ہمارے کھلونا اسلحہ آتا ہے نا، کھلونا، وہ کھلونا تلوار تھی، نکال کے دکھا لی
اور دوبارہ نیام میں ڈالی. آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. وہاں لکڑی کی تلوار سے کیا کریں گے آپ؟ کہا ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ فتنے کے زمانے میں بس دکھانے کے لیے تلوار رکھ لینا، چلانا مت. تو یہ دکھانے کے لیے میں نے تلوار لکڑی کی بنا کے رکھی ہوئی ہے تاکہ چلانے کی نوبت ہی نہ آئے، کسی پر چلے ہی نہ، کسی کا قتل ہی نہ ہو. سیدنا علی غصے سے کھڑے ہو کے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، چلے گئے. تو صحابہ کرام تو اتنا محتاط ہوتے تھے، اور ہم ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، گراؤ جلاؤ کرتے ہیں، پرتشدد کارروائیوں پر اتر آتے ہیں، اپنے ہی ادارے اپنے ہی گھر کو آگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایسا نہ کرو اللہ کے بندو. ایسا جذباتی پن جو آپ اپنے آپ کو ہی آپ جلا دیں، اپنی ہی قبر کھود رہے ہیں آپ، ایسا نہ کرو. اعتدال کے دائرے میں آ جاؤ، احتجاج کرو، آپ کا حق ہے. آپ کے لیڈر کو بند کر دیا گیا ہے، آپ کے لیڈر کو برا بھلا کہا گیا ہے، آپ کے لیڈر پر غلط مقدمہ ہے، آپ کے لیڈر کو جلا وطن کر دیا گیا، کچھ بھی ہے، آپ احتجاج کریں لیکن شرعی اصول کو پامال نہ کریں. اور شرعی اصول کیا ہے؟ لعنت ملامت نہیں کرنی، راستے نہیں روکنے، املاک کو نقصان نہیں پہنچانا. اللہ تعالی ہمیں ہر موقع پر دین اسلام کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.